جو آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیری خاطر، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تیری خاطر۔ آپ نے بہت مرتبہ اس آیت مبارکہ کی تشریح اور تفسیر سنی ہوگی۔ آج نئے انداز سے جو مصطفیٰ کی بلندی کا ذکر آیا ہے، آج میں اپنے شیخ کی زبانی سنانا چاہتا ہوں۔ سارے زمانے والے اگر مل کر مصطفیٰ کی شان کو معاذ اللہ کم کرنا چاہیں تو مصطفیٰ کی شان کو کم نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ رب العزت کی شان کو معاذ اللہ کم کرنا چاہے تو وہ کم کر نہیں سکتے، وہ رب ہے۔ اگر بڑھانا چاہے تو بڑھا نہیں سکتے، اگر مصطفیٰ کی شان کو بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا نہیں سکتے۔ اگر مصطفیٰ کی شان کو بڑھانا چاہتا ہے تو وہ صرف خدا نے اپنے ذمے اس بات کو لیا ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے مصطفیٰ تیرا ذکر تیری خاطر ہم نے بلند کر دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اس سے پہلے ایک نقطہ سنیں۔ قرآن کا یہ طریقہ کار رہا ہے اور قرآن کا یہ اسلوب رہا ہے، جہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا ذکر کیا ہے وہاں یا تو صیغہ میں استعمال کر کے، واحد کا صیغہ استعمال کر کے کیا ہے، یا تو صیغہ تسمیہ یعنی ہم کہہ کر اپنا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنے لیے ہم بولوں گا یا میں بولوں گا؟ میں بولوں گا، ذرا بلند آواز سے ساتھ دیجیے گا۔ اپنے لیے میں ہم بولوں گا یا میں بولوں گا؟ میں بولوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ طریقہ کار اور اصول استوار فرمایا ہے، جہاں اپنا ذکر فرمایا ہے کبھی میں کہتا ہے کبھی ہم کہتا ہے، کبھی میں کہتا ہے کبھی ہم کہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کہنے کی فقط ایک وجہ ہو سکتی ہے جو میرے ذہن میں آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے اللہ اپنی توحید کا چرچا کرنا چاہتا ہے۔ جہاں میں کہہ کے ذکر کرتا ہے وہاں توحید کا ذکر کرنا چاہتا ہے۔ انی انا اللہ رب العالمین، فرمایا بے شک میں تمام جہانوں کا رب ہوں۔ لیکن جہاں قرآن کریم کی حفاظت کا ذکر آیا ہے، مصطفیٰ کی بلندی کا ذکر آیا ہے، مصطفیٰ کو عطا کرنے کا ذکر آیا ہے، وہاں رب نے میں نہیں کہا، وہاں ہم کہہ کے ذکر کیا ہے۔ جب میں راز کھولوں گا تو آپ کے ایمان کو تازہ کر دوں گا کہ اللہ رب العزت نے میں کیوں کہا ہے اور ہم کیوں کہا ہے۔ کون سے دو اسلوب؟ آپ کو یہ سبق بھی یاد کروانا ہے کہ دل میں محبت مصطفیٰ کا چراغ روشن کر کے اگر جائیں گے، زمانے والے جتنی بھی بکواس کریں گے آپ کے دل پہ اثر نہیں کرے گی۔ کیوں؟ آپ محبت مصطفیٰ کی خیرات لے کر جاتے ہیں، آپ چراغ مصطفیٰ کو، اپنے دلوں کے چراغ کو محبت مصطفیٰ سے روشن کر کے جاتے ہیں۔ پھر سوشل میڈیا پر بکنے والے اور جہاں پہ کوئی خاکے بناتا ہو یا مصطفیٰ کی شان میں معاذ اللہ کمی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جب آپ مصطفیٰ کے اس فرمان کو پڑھ لیں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے، یہ اسلوب جب سمجھ آ جائے گا تو پھر محبت مصطفیٰ میں کبھی کمی آ سکتی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کہیں میں فرمایا ہے، کبھی ہم فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کی ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب قرآن کا ذکر فرمایا نا کہ میں قرآن کا ذکر، میں نے اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لے لیا ہے۔ ہم یہاں اس لیے آیا ہے کہ جو قرآن میں تحریف یا تبدیلی کرنا چاہتے ہیں ان کو بتا دیا جائے کہ یہ قرآن کو اکیلا نہ سمجھا جائے، قرآن کے ساتھ اللہ رب العزت بھی موجود ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟
کہہ کر اس لیے یہاں ذکر کیا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اب قرآن میں جو تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، قرآن میں جو تحریف کرنا چاہتے ہیں، قرآن میں جو منحرف ہونا چاہتے ہیں، طرح طرح کی تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ہم کا صیغہ استعمال کر کے یہ کہہ رہا ہے اے قرآن کو بدلنے والوں فقط اتنا سمجھ لو، قرآن کو بدلنے کا ارادہ اپنا مسترد کر دو. وجہ یہ ہے یہ قرآن اکیلا نہیں ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم خدا نے لے لیا ہے. یعنی قرآن اکیلا نہیں، قرآن کے ساتھ کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. اس لیے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو عطا کرنے کی بات فرمائی تو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے مصطفیٰ کو خیر کثیر عطا کر دیا. یہاں میں نہیں فرمایا. وجہ کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنی ذات کا واحد تذکرہ کرتا ہے، اس کا معنی ہے اللہ اپنی وحدانیت بیان کر رہا ہے. اور جہاں ہم کہہ کر ذکر کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے اپنی شان کو تو وہ بڑھا نہیں سکتا. وجہ یہ ہے کہ وہ تو خالق ہے، نہ اس کی شان بڑھتی ہے نہ اس کی شان کم ہوتی ہے. لیکن جس کے ساتھ اپنا ذکر کر رہا ہے اللہ رب العزت حقیقی معنی میں ساتھ والے کی شان کو بڑھانا چاہتا ہے. اب بات سمجھ آئے گی. اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو جب عطا کرنے کی بات کی تو اپنے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر فرمایا. اپنا اس کا معنی یہ ہے کہ میں مصطفیٰ کو عطا کر رہا ہوں. اپنی شان تو نہ وہ بڑھاتا ہے نہ کم کرتا ہے. فرما یہ رہا ہے کہ جو مصطفیٰ کو شانیں عطا ہوئی ہیں کسی اور غیر نے عطا نہیں کی، میں نے مصطفیٰ کے رب نے عطا کی ہے. یعنی ہم نے مصطفیٰ کو خیر کثیر عطا کر دیا. یہی وجہ ہے. اب وہ آیت مقدسہ پہ آئے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نہیں فرمایا میں نے مصطفیٰ کا ذکر بلند کیا ہے، فرمایا ہم نے مصطفیٰ کا ذکر بلند کر دیا ہے. یعنی اپنے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے لوگوں زمانہ بیت جائے گا، کوئی ایسے شر پسند بھی پیدا ہوں گے، چاہے وہ فرانس کی سرزمین پر ہو یا بھارت کی سرزمین پر، میرے مصطفیٰ کی شان کو کم کرنا چاہیں گے، لیکن ان کو میرے امتی بتا دیں، میرے مصطفیٰ کے نام لیوا بتا دیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے اپنے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کر دیا ہے. لوگوں اب تم شان گھٹانا چاہو تو گھٹا نہیں سکتے، کیونکہ مصطفیٰ کے ذکر کو اللہ نے خود بلند کر دیا ہے. اب کوئی ذات مصطفیٰ کی ذات کو بلند کر سکتی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ ہو. لیکن بات یہ ہے ذہنوں میں بٹھا لیں، جسے رب بلند کرے اسے کوئی گرا نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں نا عزت ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، جو وہ دینا چاہے تو ہمیں دے دے. زمانہ لاکھ ہمیں ذلیل اور رسوا کرتا پھرے، ہمارے ذلیل نہیں کر سکتا. اگر وہ عزت نہ دینا چاہے، زمانہ عزت دیتا پھرے، ہمیں وہ عزت عطا نہیں کر سکتا. عزت دینے والا وہ ہے، ذلت دینے والا وہ ہے، ساری چیزوں کا مالک وہ ہے. لوگوں جب مصطفیٰ کا ذکر ہی خدا بلند کر رہا ہے تو ہم نہ اس کو گھٹا سکتے ہیں نہ اس کے شان کے مطابق ہم تذکرہ کر سکتے ہیں. بس ہم کر سکتے ہیں تو محمد مصطفیٰ سے محبت کا اظہار